نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو قسمتیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا پر احمدیوں کے خلاف اشتعال انگیز مہم میں الزام تراشیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کی تردید ہر احمدی کی ذمہ داری ہے تاکہ ماحول میں فتنہ و فساد کی بجائے امن قائم ہو۔ حال ہی میں تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ پر پروگرام زمانہ گواہ ہے کہ قسط نمبر 124 کے ذریعے سوشل میڈیا پر قادیانیوں کے ہوش ربا عقائد کے نام سے احمدیوں پر کئی غلط الزام عائد کیے گئے۔ ان الزامات میں سے ایک الزام یہ لگایا گیا ہے کہ معاذ اللہ احمدی حضرات حضرت بانی جماعت احمدیہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور بطور ثبوت کے انہوں نے ایک احمدی شاعر قاضی اکمل صاحب کا یہ شعر پیش کیا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں اکمل، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شعر سے ظاہر ہے کہ قادیانی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرزا صاحب کا مقام بڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی مکتب فکر کا درست مسلک جانچنے کا معیار ان کے رہنما اور لیڈر تو ہو سکتے ہیں، عوام الناس نہیں ہوتے، اور ہمارے رہنما قرآن شریف، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلام در حضرت بانی جماعت احمدیہ اور ان کے خلفاء ہیں۔ اگر عقائد کے مسئلے پر ہر فرد اپنی الگ راگنی الاپے تو کوئی مرکزیت باقی نہ رہے اور دنیا میں فساد برپا ہو جائے۔ پس کسی شاعر کا کوئی شعر کسی کے مسلک کی بنیاد کس طرح ہو سکتا ہے؟ دوسرے یہ بات بھی غور کے لائق ہے اور دیکھنی چاہیے کہ جس شعر کو بطور ثبوت کے پیش کیا گیا ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مرزا صاحب کا مقام بڑھا کر پیش کیا گیا، خود اس شعر کہنے والے نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قاضی صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے روزنامہ الفضل 13 اگست 1944 میں خدائے عالم الغیب کو گواہ ٹھہرا کر قسم کھاتے ہوئے دوسرے محمد والے معنی یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا کر جو مقام کو پیش کیا جاتا ہے اس سے آپ نے سراسر غلط قرار دیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنا یہ شعر پیش کرتے ہوئے اس اخبار میں اپنے بیان میں لکھا کہ برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے، جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے۔ وہ لکھتے ہیں مندرجہ والا شعر دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں میری عقیدت کا مشعر ہے، اور خدا جو علیم بذات الصدور ہے شاہد ہے کہ میرے واہمے نے بھی کبھی اس جاہ جلال کے نبی حضرت ختمیت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کسی شخصیت کو تجویز نہیں کیا۔ باوجود اس کے ایک شعر ہے جو اکثر معاند اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں،
اس شعر کے بارے میں خود شاعر یہ کہتے ہیں کہ اس شعر میں بھی کسی دوسرے وجود کا مطلق ذکر نہیں، بلکہ اسی نظم میں آخری شعر یہ ہے کہ غلام احمد مختار ہو کر، غلام احمد مختار ہو کر یہ رتبہ تو نے پایا ہے جہاں میں۔ قاضی صاحب نے مزید یہ وضاحت بھی کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کی مراد آپ کے اسی غلام کی بعثت ثانیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مفہوم میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ شعر جب سنے تھے تو ان کو پسند کرتے ہوئے آپ نے جزاک اللہ کے الفاظ استعمال کیے تھے، یعنی شاعر کو داد دیتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تمہیں جزا دے۔ ناظرین کرام، یہ بات بھی مکمل طور پر درست نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے ہرگز اس متنازعہ شعر پر کبھی بھی جزاک اللہ نہیں فرمایا۔ ہاں، نظم جب مکمل ہو گئی تو ظاہر ہے جو اس کا آخری شعر تھا اس پر آپ نے جزاک اللہ ضرور فرمایا، اور وہ آخری شعر کیا تھا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، غلام احمد مختار ہو کر یہ رتبہ تو نے پایا ہے جہاں میں۔ پس یہ شعر جس میں واضح طور پر حضرت بانی جماعت احمدیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم قرار دیا گیا ہے، اس پر اگر مرزا صاحب نے خوش ہو کر جزاک اللہ فرمایا بھی ہے تو اسی وقت اس مفہوم کے خلاف اسی نظم کے دوسرے کسی شعر میں حضرت مرزا صاحب کا مقام بڑھا کر پیش کر رہے ہوں اور مرزا صاحب اسے بھی پسند فرمائیں، اور اپنے غلام ہونے کا شعر بھی، اور آخری شعر تو غلامی والا شعر۔ مگر اللہ رحم فرمائے اس شاعر قاضی اکمل صاحب پر، انہوں نے تو اخبار میں اپنی وضاحت چھپواتے ہوئے یہاں تک اقرار کیا کہ 1906 سے اس متنازع شعر کو انہوں نے کسی رسالے یا اخبار میں نہیں چھپوایا، بلکہ سرے سے اپنی نظم سے ہی نکال دیا۔ چنانچہ اب ان کے دیوان میں یہ شعر موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ جب شعر سرے سے دیوان میں ہی نہیں رہا تو پھر تو سوائے فتنہ برپا کرنے کے اس اعتراض کا اور کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ اور ناظرین کرام، اسی پر بس نہیں، اس کے بعد جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے سامنے جب یہ شعر پیش کر کے آپ کی رائے لی گئی اور سوال ہوا، آپ نے فرمایا اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ درجے میں بڑے ہیں تو یقیناً کفر ہے، لیکن اگر مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں اشاعت اسلام زیادہ ہوئی تو یہ مطابق قرآن کریم ہے۔ مگر ایسے لفظ، یہ غور سے لائق ہے یہ فقرہ سننے کے، مگر ایسے لفظ پھر بھی ناپسندیدہ اور بے ادبی کے ہیں۔ اس واضح فیصلے کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اعتراض کہیں بھی باقی رہ جاتا ہے یا اس اعتراض کی کوئی بھی حیثیت باقی رہتی ہے سوائے اشتعال انگیزی کے اور اعتراض برائے اعتراض ہونے کے۔ اور اب بھی اگر کوئی اس اعتراض کو پیش کرتا ہے تو پھر وہ خود دراصل اہانت رسول کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ ایک شعر کے معنی وہ یہ کرتا ہے کہ اس میں رسول اللہ سے شان بلند ہے، اور شعر کہنے والا اسے انکار کرتا ہے تو پھر پیش کرنے والا جو ہے وہ ذمہ دار۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام بلند بیان کیا ہے
کہ بعض لوگ انہی میں سے جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ لو جی مرزا صاحب نے تو رسول اللہ کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا ہے کہ گویا انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا. اور مثال کے طور پر وہ حضرت مرزا صاحب کے کچھ شعر بھی پیش کرتے ہیں. ان میں سے میں 2 شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ فارسی شعر ہے. فرماتے ہیں شان احمد راکھ داند جز خداوند کریم، آنچنا از خود جدا شد کزمیاں افتاد میم. یعنی حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو خداوند کریم کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. آپ اپنی خودی سے اس طرح جدا ہو گئے کہ احمد الف ہے میم دال، احمد کا میم درمیان سے گر گیا اور گویا احد رہ گیا جو خدا کا نام. آپ اپنے محبوب خدا میں اس طرح محو ہو گئے کہ کمال وحدت کی وجہ سے آپ کا وجود گویا رب رحیم کی صورت بن گیا. یہ وہی مضمون ہے جو وما رمیت اذ رمیت میں بیان ہوا تھا. لیکن اس کو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض ہی کرنا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس میں تو مرزا صاحب نے شرک کر دیا، کیونکہ ایسی تحریر پیش کر دی ہے جس میں خدا کی صفت میں گم مرزا صاحب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی. حضرت بانی جماعت احمدیہ کی کتاب انجام آتھم کا بھی اعتراض کرنے والے نے نام لیا تھا. میں آخر میں اس کتاب میں حضرت بانی سلسلہ کی طرف سے جس محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا پر درود بھیجا گیا ہے وہ درود پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ تحریر فرماتے ہیں اور صلاۃ اور سلام ہو خیر الرسل اور بزرگوں کے برگزیدہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین پر، جو تمام پہلوؤں اور بعد میں آنے والوں سے افضل